بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ الى یوم الدین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ حسان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، امید ہے کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور جو کام آپ تمامی حضرات کو دیے جا رہے ہیں محادثے کے سلسلے میں، اسے اپنے گھروں پر کسی نہ کسی حد تک پورا کر رہے ہوں گے۔ جن استاد صاحب کو آج پڑھانا تھا ان کی کچھ طبیعت علیل ہے، آپ تمامی حضرات سے دعا کی درخواست ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک درخواست یہ بھی ہے کہ اس کو آپ تمام اپنے ساتھیوں میں اور اپنے گروپ میں شیئر کر دیں۔ جس ایپ سے لائیو ہونا ہوتا تھا وہ فی الحال کام نہیں کر رہا ہے، تو دوسرے ذرائع سے لائیو ہونا پڑا، جس کے لیے تاخیر ہوئی۔ آئیے سب سے پہلے اپنے اس سبق کا آغاز ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ کر کے کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا جو درس ہے وہ سب سے پہلے ہم اپنے سبق کا آغاز محادثہ عربیہ کے ذریعے سے کریں گے۔ تو آج ہمارے محادثہ عربیہ کا عنوان ہے المدارس الاسلامیۃ و اہمیتها۔ کیا ہے سبق کا عنوان؟ المدارس الاسلامیۃ و اہمیتها، یعنی مدارس اسلامیہ اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہمارا یہ درس ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے اپنے اس ٹاپک میں جو الفاظ مشکلہ ہیں اسے نوٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم پورے سبق کے محادثے کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ المدارس الاسلامیہ و اہمیتها، مدارس اسلامیہ اور ان کی اہمیت۔ اس میں سب سے پہلا لفظ لکھیں الاساس الاول۔ کیا؟ الاساس الاول، اولین بنیاد۔ کیا معنی ہے؟ اولین بنیاد۔ دوسرا لفظ ہے الحضارۃ الاسلامیۃ۔ کیا؟ الحضارۃ الاسلامیۃ یا الثقافۃ الاسلامیہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ الحضارہ یا الثقافہ کا اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن۔
الحضارت الاسلامیہ، اسی سے شہر کے باشندے کو حاضر کہا جاتا ہے، شہر کا رہنے والا متمدن آدمی۔ الحضارت الاسلامیہ، لفظ الکتاب، الکتاب فعال کے وزن پر، الکتاب، کتاب کا معنی مکتب، کتاب کا معنی مکتب۔ الریاضیات، الریاضیات کا معنی علوم ریاضیہ، میتھمیٹیکل سائنس یا میتھ آپ کہہ سکتے ہو۔ المجان، المجان کا معنی مفت میں، فری میں۔ المجان، میم جیم مشدد الف اور نون، اس کا معنی مفت میں۔ تعلیم، فرص التعلیم کا معنی تعلیم کے مواقع، ایجوکیشنل اپارچونٹیز۔ فرص التعلیم، تعلیم کے مواقع جو ایک دوسرے کو ملتے ہیں۔ قسم داخلی و قسم خارجی، کیا؟ قسم داخلی و قسم خارجی۔ داخلی کا معنی دورتن کی جمع دورات، دورات المیاہ۔ معنی پانی کنیکشن، دورات المیاہ ملاعب، ملاعب یہ جمع ہے ملعب کی۔ ملاعب یہ جمع ہے ملعب کی۔ ملعب کا معنی کھیل کا میدان، پلے گراؤنڈ۔ انشاء المدارس، انشاء، انشا ینشی انشاء، اس کا معنی ہوتا ہے مدارس کی تعمیر کرنا، نئے مدارس بنانا۔ الرواتب، رواتب، راتب کی جمع ہے، راتب کا معنی تنخواہ، سیلری۔ رواتب شہریہ، اس کا معنی ہوتا ہے منتھلی سیلری۔
زیّن، زیّن کا معنی ہوتا ہے ڈریس، اس کی جمع آتی ہے ازیاء. زیّن اس کی جمع آتی ہے ازیاء. الغربی، غربی اس کا معنی ہوتا ہے مغربی، ویسٹرن ممالک کے رہنے والے لوگ. شخصیات بارزہ، شخصیات بارزتن، بارزہ ابرزو کا معنی کیا ہوتا ہے ابھرنا. شخصیات بارزہ کا معنی کیا ہوتی ہے مشہور و معروف شخصیات. القرون المتأخرہ، قرن کی جمع قرون، قرون کا معنی صدیاں. القرون المتأخرہ بعد میں آنے والا. اب آج کا محادثہ پڑھتے ہیں. نیٹ کی بہت دقت آ رہی ہے جس کی وجہ سے کلاس صحیح چل نہیں پا رہی. سوال ہے ما هو الاساس الاول للمدارس فی حضارتنا الاسلامیہ. کیا مطلب ہوا؟ ہمارے اسلامی تہذیب و ثقافت میں مدارس کی پہلی بنیاد کیا ہے؟ کیا ما ہوا الاساس الاول للمدارس فی حضارتنا الاسلامیہ. پھر سے دہرائیں، ما هو الاساس الاول للمدارس فی حضارتنا الاسلامیہ. ما هو الاساس الاول للمدارس فی حضارتنا الاسلامیہ. ہمارے اسلامی تہذیب و ثقافت میں مدارس کی اولین بنیاد کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہوگا آپ کی طرف سے؟ الاساس الاول للمدارس فی حضارتنا الاسلامیہ هو المسجد. ہمارے اسلامی تہذیب و ثقافت میں مدارس کی سب سے پہلی بنیاد مسجد ہے، یعنی سب سے پہلے مدارس کی جو بنیاد پڑی وہ مسجد میں پڑی. الاساس الاول للمدارس فی حضارتنا الاسلامیہ هو المسجد. الاساس الاول للمدارس فی حضارتنا الاسلامیہ هو المسجد. الاساس الاول للمدارس فی حضارتنا الاسلامیہ هو المسجد. الاساس للمدارس فی حضارتنا الاسلامیہ هو المسجد. ہمارے اسلامی تہذیب و ثقافت میں مدارس کی سب سے پہلی بنیاد مسجد ہے، یعنی سب سے پہلے مدارس مسجد سے شروع ہوئی. حیث کان المسلمون یتعلمون فیہ القراءۃ والکتابۃ، جہاں پر کہ مسلمان اور لکھنا سیکھتے تھے. وعلوم الشریعۃ واللغۃ وفروع العلوم المختلفہ. اس کو دہرائیں، وعلوم الشریعۃ اور شرعی علوم یا مذہبی علوم، لغت اور مختلف علوم و فنون کے اقسام سیکھتے تھے. الاساس الاول للمدارس الاسلامیۃ فی حضارتنا هو المسجد حيث كان المسلمون يتعلمون فيه القراءة والكتابة وعلوم الشريعة واللغة وفروع العلوم المختلفة. ہمارے اسلامی تہذیب و ثقافت میں دنیا کی سب سے پہلی بنیاد مسجد ہے، جہاں پر کہ مسلمان
پڑھنا اور لکھنا سیکھتے تھے، شرعی علوم، لغت اور مختلف علوم و فنون کے الگ الگ اقسام یا اس کی شاخیں سیکھتے تھے۔ ثم الکتاب الذی اقیم بجانب المسجد، پھر اس کی دوسری بنیاد وہ مکاتب ہوئے یا وہ مکتب بنے، الذی اقیم بجانب المسجد، جن مکاتب کو مسجد کے بغل میں قائم کیا گیا۔ ثم الکتاب الذی اقیم بجانب المسجد، پھر وہ مکتب بنے اقیم بجانب المسجد، جنہیں مسجدوں کے بغل میں قائم کیا گیا۔ وخصص لتعلیم القرآن وعلوم العربیة والریاضیات، ثم اقیمت المدرسة بجانب المسجد والکتاب۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ پھر وہ مکتب جو مسجدوں کے بغل میں قائم کیے گئے اور قرآن کریم کی تعلیم کے لیے انہیں خاص کر دیا گیا۔ وخصص لتعلیم القرآن، اور انہیں قرآن کریم کی تعلیم کے لیے خاص کیا گیا، عربی علوم اور میتھ کی تعلیم کے لیے یا ریاضی علوم کی تعلیم کے لیے خاص کر دیا گیا۔ ثم اقیمت المدرسة بجانب المسجد والکتاب، پھر مسجدوں اور مکتب کے بغل میں مدرسے کا قیام عمل میں آیا۔ تو سوال کیا تھا؟ ما هو الاساس الاول للمدارس فی حضارتنا الاسلامیہ، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اب پورا کا پورا دہرائیں۔ الاساس الاول للمدارس فی حضارتنا الاسلامیہ هو المسجد، حيث كان المسلمون يتعلمون فيه القراءة والكتابة وعلوم الشريعة واللغة وفروع العلوم المختلفة۔ ثم الكتاب الذي أقيم بجانب المسجد وخصص لتعليم القرآن وعلوم العربية والرياضيات، ثم أقيمت المدرسة بجانب المسجد والكتاب۔ جواب کا پھر سے ایک بار ترجمہ سن لیں کہ مدارس کی سب سے پہلی بنیاد ہماری اسلامی تہذیب و ثقافت، یعنی جہاں پر کہ مسلمان قرات، پڑھنا لکھنا سیکھتے تھے، شرعی علوم اور مختلف علوم و فنون کے الگ الگ اصناف حاصل کرتے تھے۔ پھر وہ مکاتب بنے جنہیں مسجدوں کے بغل میں قائم کیا گیا اور انہیں قرآن کریم کی تعلیم کے لیے، عربی زبان کے علوم کے لیے اور میتھمیٹیکل سائنس کے لیے خاص کر دیا گیا یا ریاضیات کے لیے خاص کیا گیا۔ پھر مسجدوں اور مکتبوں کے بغل میں مدرسے کا قیام عمل میں آیا۔ پھر آپ سے ایک سوال، کیف کانت الدراسة فی هذه المدارس، کیا کیف کانت الدراسة فی هذه المدارس، ان مدارس میں تعلیم کیسے ہوتی تھی؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کانت الدراسة فیہا تشبہ الدراسة الثانویة والعالیة الآن۔ الدراسة الثانویہ والدراسة العالیہ، الدراسة الثانویہ کا معنی ہوتا ہے سیکنڈری تعلیم، سیکنڈری ایجوکیشن، اور عالیہ کا معنی ہائی اسکول۔ تو ان مدارس میں ہونے والی تعلیم یہ سیکنڈری اسکول یا ہائی اسکول یا ہائر سیکنڈری کے مشابہ ہوتی تھی۔ کانت الدراسة فیہا تشبہ الدراسة والعالیة الآن، ان مدارس میں ہونے والی تعلیم آج کی ہائی اسکول اور سیکنڈری اسکول کے تعلیم کی مثل ہوتی تھی۔ کانت تعلیم فیہا بالمجان، اور اس میں ہونے والی تعلیم مفت میں ہوتی تھی، فری میں ہوتی تھی۔ وفرص التعلیم متوفرۃ لمختلف الطبقات، اور تعلیم کے مواقع معاشرے کے الگ الگ طبقات کو حاصل تھے، متوفرہ ان کو حاصل تھے، ان کے لیے میسر تھے۔ وفرص التعلیم متوفرۃ لمختلف الطبقات، اور تعلیم کے مواقع
یہ حاصل تھے یا میسر تھے الگ الگ سماج کے طبقے کے لیے۔ وَالدِّرَاسَةُ فِيهَا قِسْمَانِ، اور اس میں ہونے والی پڑھائی دو قسم کی ہوتی تھی۔ قسم داخلی للغرباء الذین لا يستطيعون على ان يعيشوا على نفقات آبائهم، ایک ان کی رہائشی تعلیم ان غریب لوگوں کے لیے جو اپنے والدین کے خرچے پر رہ کر کے نہیں پڑھ سکتے تھے۔ وقسم خارجی لمن يريد ان يرجع الى اہلہ، اور ایک ان کی غیر رہائشی تعلیم ان لوگوں کے لیے من یرید ان یرجع الی اہلہ، جو اپنے گھر والوں کو پڑھ کر کے واپس جانا چاہے۔ سوال کیا تھا؟ کیف کانت الدراسۃ فی ہذہ المدارس، ان مدارس میں کیسے پڑھائی ہوتی تھی، کیسے تعلیم دی جاتی تھی؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ کانت الدراسۃ فیہا تشبہ الدراسۃ الثانویۃ والعالیۃ الآن، كان التعليم فيها بالمجان وفرص التعليم متوفرة لمختلف الطبقات، والدراسة فيها قسمان، قسم داخلي للغرباء يستطيعون أن نفقات آبائهم، وقسم خارجي لمن يريد أن يرجع إلى أهله، وقسم خارجي لمن يريد أن يرجع إلى أهله۔ ایک سوال اور اس کے ساتھ ساتھ، اوکان المدرسون فی صدر الاسلام یاخذون الرواتب، کیا ابتدائی اسلام میں اساتذہ تنخواہیں لیتے تھے؟ اوکان الرواتب کا معنی تنخواہ، اوکان المدرسون فی صدر الاسلام یاخذون الرواتب، کیا ابتدائی اسلام میں مدرسین تنخواہیں لیتے تھے؟ او کان المدرسون فی صدر الاسلام یاخذون الرواتب، او کان المدرسون فی صدر الاسلام یاخذون الرواتب، کیا ابتدائی اسلام میں مدرسین تنخواہیں لیتے تھے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ لم یکن المدرسون فی صدر الاسلام یاخذون اجرا علی تعلیمہم حتى اذا تقدمت الحضارة وبنيت المدارس جعلت للمدرسين فيها رواتب شهرية۔ لم يكن المدرسون في صدر الاسلام يأخذون اجرا على تعليمهم، ابتدائی اسلام میں مدرسین اپنی تعلیم پر تنخواہ نہیں لیتے تھے، اجر نہیں لیتے تھے۔ لم يكن المدرسون يأخذون اجرا على تعليمهم، صدر اسلام میں یا ابتدائی اسلام میں مدرسین اپنی تعلیم پر تنخواہ نہیں لیتے تھے۔ حتی اذا تقدمت الحضارہ، یہاں تک کہ جب تہذیب نے ترقی کی، وبنیت المدارس، اور مدارس کی تعمیر کی گئی، جعلت للمدرسین فیہا رواتب شہریہ، تو اس میں پڑھانے والوں کے لیے ماہانہ تنخواہ مقرر کر دیا گیا۔ جعلت بنا دیا گیا۔ اب یہ ایک اچھی تعبیر ہے، اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہو، جعلت رواتب شہریہ للمدرسین فیہا، مقرر کرنے کے معنی میں یہاں پر جعلہ کا استعمال ہوا ہے کہ ان مدارس میں پڑھانے والوں کے لیے ماہانہ تنخواہیں مقرر کر دی گئی۔ کیا جواب ہوا؟ لم یکن المدرسون فی صدر الاسلام یاخذون اجرا علی تعلیمہم حتی اذا تقدمت الحضارۃ وبنیت المدارس جعلت للمدرسین فیہا رواتب شہریۃ، ابتدائی اسلام میں مدرسین تنخواہ نہیں لیتے تھے اپنی تعلیم پر۔ حتی اذا تقدمت الحضارہ، یہاں تک کہ جب تہذیب نے ترقی کی، وبنیت المدارس، اور مدارس بنائے گئے، جعلت للمدرسین فیہا رواتب شہریۃ،
تو اس میں پڑھانے والوں کے لیے ماہانہ تنخواہیں مقرر کر دی گئی۔ ایک سوال اس سے متعلق اور ہے ٹاپک سے، هل هناك في التاریخ الاسلامی شخصیات بارزہ قاموا بانشاء المدارس۔ التاریخ الاسلامی کا معنی اسلامی تاریخ، کیا اسلامی تاریخ میں ایسی مشہور شخص جنہوں نے مدارس کے قائم کرنے کا فریضہ انجام دیا؟ هل هناك في التاریخ الاسلامی شخصیات بارزة قاموا بانشاء المدارس۔ هل هناك في التاریخ الاسلامی شخصیات بارزة قاموا بانشاء المدارس؟ کیا سوال ہے؟ هل هناك في التاریخ الاسلامی شخصیات بارزة قاموا بانشاء المدارس؟ هل هناك في التاریخ الاسلامی شخصیات بارزة قاموا بانشاء المدارس؟ کیا اسلامی تاریخ میں ایسی مشہور و معروف شخصیات ہیں جنہوں نے مدارس قائم کرنے کا فریضہ انجام دیا؟ اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ نعم هناك عدد كثير لأولئك العظماء الذين لهم الفضل الأول في إنشاء المدارس في مختلف البلاد۔ سب سے پہلے عربی آپ سن لیں، عربی کیا ہے؟ نعم هناك عدد كبير لأولئك العظماء الذين لهم الفضل الأول في إنشاء المدارس في مختلف البلاد۔ عدد کثیر کا معنی بہت بڑی تعداد، العظماء عظیم کا معنی، عظیم کی جمع، بڑے لوگ، عظیم لوگ۔ الفضل الاول یہ ایک محاورہ ہے، محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے کہ یرجع الفضل الاول الى فلان، کہ اس کام کا سہرا فلاں شخص کے سر جاتا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ نعم هناك عدد كثير لأولئك العظماء الذين لهم الفضل الأول في إنشاء المدارس في مختلف البلاد، کہ ہاں یہاں پر ان عظیم شخصیات کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کے سر مختلف شہروں میں یا مختلف ممالک میں مدارس کی تعمیر کا سہرا جاتا ہے۔ منہم السلطان صلاح الدین الایوبی ونور الدین الشہید والشیخ عبد القادر الجیلانی وفی القرون المتاخرہ العلامة عبد العزیز المحدث المراد آبادی الملقب بحافظ الملت والدین۔ ان میں سے سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی شہید، شیخ عبد القادر جیلانی، اور بعد کی صدیوں میں فی القرون المتاخرہ، بعد کی صدیوں میں علامہ عبد العزیز محدث مراد آبادی حافظ الملتی والدین ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کا نام بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یا جس کے آپ کے نظر میں ہوں کہ ان نے مدارس کی تعمیر میں بڑا کردار ادا کیا ہے تو آپ ان کا نام اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ سوال کیا تھا؟ هل هناك في التاریخ الاسلامی شخصیات بارزہ قاموا بانشاء المدارس؟ کیا اسلامی تاریخ میں ایسی عظیم شخصیات یا ایسی مشہور و معروف شخصیات ہیں جنہوں نے مدارس کے قائم کرنے کا فریضہ انجام دیا؟ تو آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم هناك عدد كثير لأولئك العظماء الذين لهم الفضل الأول في إنشاء المدارس في مختلف البلاد منهم السلطان صلاح الدین الایوبی ونور الدین الشہید والشیخ عبد القادر الجیلانی وفی القرون المتأخرة العلامة عبد العزیز الملقب بحافظ الملت والدین۔ کہ ہاں یہاں پر ان عظیم شخصیات کی ایک بہت بڑی فہرست ہے جن کے سر مختلف ممالک اسلامیہ میں مدارس کے قائم کرنے کا سہرا سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین شہید، شیخ عبد القادر جیلانی اور بعد کی صدیوں میں حافظ ملت والدین علیہ الرحمۃ والرضوان ہے۔ ایک سوال اور، ما ہی اشہر جامعۃ اسلامیۃ فی الہند؟ ہندوستان میں سب سے مشہور جامعہ کون سا ہے؟
اشہر جامعۃ فی الہند الجامعۃ الاشرفیۃ مبارک پور تخرج فیہ عدد لا یحصون من العلماء والفضلاء الذین یقومون بخدمات جلیلۃ فی مختلف انحاء العالم۔ ہندوستان میں سب سے مشہور جامعہ یا ہندوستان میں مدرسہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہے، جہاں سے کہ بے شمار علماء اور فضلاء نکلے ہیں، جہاں سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ تخرج فیہ کا معنی فارغ التحصیل ہونا، لا یحصون من العلماء والفضلاء، ایسے اتنے علماء اور فضلاء نکلے ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کو اردو میں آپ کیا کہیں گے؟ بے شمار علماء اور فضلاء فارغ ہوئے۔ الذین یقومون بخدمات جلیلۃ فی مختلف انحاء العالم، جو دنیا کے مختلف حصوں کے اندر عظیم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کا یہ ہمارا محادثہ تھا، اس سے ہمارے ہاتھ دو فائدے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایک یہ کہ ہمارے ہاتھ میں محادثہ آئے گا، اور یہ محادثہ کوئی ایسا محادثہ نہیں جس کو آپ سنیں اور بس یہ ایسے ختم کر دیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھ میں ایک میٹر بھی حاصل ہو رہا ہے، اور وہ میٹر کیا ہے؟ دین سے متعلق مواد، مثلا مدارس کے بارے میں آپ سے کہیں سوال ہو جائے یا ضرورت پڑ جائے مدرسے کے بارے میں بولنے کی، تو آپ چند منٹ گفتگو کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں کورے نہیں رہیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اپنے جگہوں پر اس کو دہرائیں زیادہ سے زیادہ، تب جا کر کے زیادہ فائدہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج محادثے کے ساتھ ساتھ کچھ امثال ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، کچھ کہاوتیں۔ وہ کہاوتیں کہاوت کا مطلب جو عام فہم میں مثل کے طور پر بولی جاتی ہیں اور زبان میں مشہور ہو جاتی ہیں۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے کباب میں ہڈی بننا۔ کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ کباب میں ہڈی بننا۔ یہ کب بولا جاتا ہے؟ جب کوئی کسی کام کے اندر دخل اندازی کرے، دخل دے، تو اس وقت کیا کہتے ہیں؟ فلاں شخص کباب میں ہڈی بن رہا ہے۔ اس کے لیے کون سی مثل یا کون سی کہاوت بولی جاتی ہے؟ الدخول بین البصلۃ وقشرها۔ کیا؟ الدخول بین البصلۃ وقشرها۔ البصلہ کا معنی پیاز، پیاز اور اس کے چھلکے کے درمیان داخل ہونا۔ تو اس کا بھی حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا، اس کے بالمقابل عربی کیا آتی ہے؟ الدخول بین البصلہ، با صاد لام اور تائے مدورہ، وقشرها۔ الدخول بین البصلۃ وقشرها، کباب میں ہڈی بننا۔ مثلا آپ کو کسی سے کہنا ہو کہ کباب میں ہڈی نہ بنو، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ لا تدخل بین البصلۃ وقشرها، لا تدخل بین البصلۃ وقشرها، لا تدخل بین البصلۃ وقشرها۔ ایسے ایک کہاوت بہت مشہور ہے، کل کا مخدوم ہے۔ کیا؟ آج کا خادم کل کا مخدوم ہے۔ من خدم الرجال خدم، کہ جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے اس کی خدمت کی جاتی ہے، جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بن جاتا ہے۔ من خدم الرجال خدم، آج کا خادم کل کا مخدوم ہے۔ من خدم الرجال خدم، من خدم الرجال خدم۔ ایسے کہا جاتا ہے 9 نقد نہ 13 ادھار، یعنی 9 روپیہ نقد مل جائے بنسبت اس کے زیادہ بہتر ہے کہ 13 روپیہ ادھار ہو جائے۔ یہ کب بولتے ہیں؟ کہ کچھ حاصل ہو جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ کچھ حاصل نہ ہو یا ادھار کر دیا جائے۔ کیا بولتے ہیں؟ 9 نقد نہ کہ 13 ادھار، 9 نقد نہ 13 ادھار۔ اس کے لیے عربی میں جو
کہاوت کہی جاتی ہے وہ آتی ہے بیضۃ الیوم خیر من دجاجۃ الغد. کیا کہا جاتا ہے؟ بیضۃ الیوم خیر من دجاجۃ الغد. بیضۃ الیوم آج کے دن انڈے کا مل جانا، خیر من دجاجۃ الغد کل کے دن ملنے والے انڈے کل کے دن ملنے والی مرغی سے بہتر ہے. بیضۃ الیوم خیر من دجاجۃ الغد. بیضۃ الیوم خیر من دجاجۃ الغد. آج کے دن کا انڈا، یہ اس کا حقیقی معنی ہے، آج کے دن ملنے والا انڈا کل ملنے والی مرغی کی بنسبت زیادہ بہتر ہے. اس کے لیے اردو میں کیا آتا ہے؟ 9 نقد نہ کہ 13 ادھار، کہ 9 روپیہ نقد ملے نہ کہ 13 ادھار. تو یہ کہاوتیں ہیں. بیضۃ الیوم خیر من دجاجۃ الغد. بیضۃ الیوم خیر من دجاجۃ الغد. ایسے ایک کہاوت کہی جاتی ہے انسان خاک کا پتلا ہے. انسان خاک کا پتلا ہے، مٹی کا پتلا ہے. اس کے لیے عربی کیا آتی ہے؟ یعنی جب انسان مٹی سے بنا ہے تو اس کو غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، یا یہ کہ اسے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کسی بھی موقع پر کہ تم مٹی کے پتلے ہو یا ہم مٹی کے پتلے ہیں، لہذا تکبر نہ کریں. تو کہے بالارض ولدت کا امو کا. بالارض ولدت کا امو کا. ماں کیا؟ بالارض ولدت کا امو کا. بالارض ولدت کا امو کا. ایسے ہی ایک محاورہ، ایک مثل یہ بولی جاتی ہے، کہاوت کہی جاتی ہے کہ ہر سفید چیز چربی اور ہر سیاہ چیز کھجور نہیں ہوتی. یعنی ہر سفید چیز کو آپ ہلکا گمان نہ کریں، بلکہ وہ قیمتی بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے بالمقابل عربی سے جو کہاوت آتی ہے وہ بالکل اسی کے ہم معنی ہے. ما کل بیضاء شحمت، ما کل بیضاء شحمت ولا کل سوداء تمرۃ. کہ ہر سفید چیز چربی نہیں ہوتی اور نہ ہی ہر سیاہ چیز کھجور ہوتی ہے. ما کل بیضاء شحمت سوداء تمرۃ. ایسے کہا جاتا ہے کہ جب چونٹی کو مرنا ہوتا ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں. جب کسی کو مرنا ہوتا ہے، جب چونٹی کو مرنا ہوتا ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں. یہ کب بولا جاتا ہے؟ کہ جب آدمی کو کچھ نقصان پہنچنا ہو اور پھر وہ اس طرح سے اڑنے لگتا ہے، یا یہ کہ اڑی اڑی باتیں کرنے لگتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب چونٹی کو مرنا ہوتا ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں. تو اس کے بالمقابل جو عربی بولی جاتی ہے اذا اراد اللہ ہلاک نملۃ انبت لها جناحین. اذا اراد اللہ ہلاک نملۃ انبت لها جناحین. کہ جب اللہ تعالی کسی چونٹی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، انبت لها جناحین، تو اس کے پر اگا دیتا ہے. ایسے ہی ایک لفظ بہت ہی مشہور بولا جاتا ہے کہ کانٹوں کے درمیان گلاب کھلتا ہے. کانٹوں کے درمیان گلاب کھلتا ہے. یعنی بہت ہی برے ماحول کے اندر اچھے افراد پیدا ہوتے ہیں، یا یہ کہ برے معاشرے کے اندر اچھے اور قابل افراد پیدا ہوتے ہیں تو کانٹوں کے بیچ گلاب کھلتا ہے. اس کے بالمقابل عربی میں بھی جو مثل استعمال کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ من الشوکتی تخرج الوردۃ. من الشوکتی تخرج الوردۃ. کہ کانٹے سے گلاب نکلتا ہے. ایسے ہی ایک مثل کہی جاتی ہے مشقت کے بعد ہی راحت ملتی ہے. مشقت کے بعد راحت ملتی ہے. تو عند الصباح یحمد القوم السرى. عند الصباح یحمد القوم السرى. عند الصباح یحمد القوم السرى. کہ جب مشقت کے بعد صبح طلوع ہوتی ہے تو قوم یہ
مشقت اٹھانے والے کی تعریف کرتی ہے. ایسے ہی بولا جاتا ہے، ایک مثل بولی جاتی ہے، ہر لہجہ خاموش رہا، بولا تو غلط بولا. ہر لہجہ خاموش رہا اور بولا تو غلط بولا. سکت الفن و نطق خلفن، کہ 1000 بار خاموش رہا لیکن بولا تو خلفن، پیچھے کی بات بولا، غلط بولا. ایک بہت ہی مشہور مسئلہ ہے، جہاں دیکھا توا پرات وہیں گزاری ساری رات. یعنی یہ ایسے شخص کے لیے بولی جاتی ہے، یا ایسے شخص پر بولا جاتا ہے جو جہاں پر مواقع دیکھ کر کے وہیں بیٹھ جائے. یہ جہاں پر اپنے لیے تھوڑا سا موقع یا کچھ کھانے پینے کی چیزیں ملے تو انہی کی تعریف میں لگ جائے. تو جہاں پہ دیکھا توا پرات وہیں گزاری ساری رات. حیثما سقط لقطا، حیثما سقط لقطا، حیثما سقط لقطا. حیثما سقط لقطا، کہ جہاں پہ چاٹنے کا موقع ملا وہیں پر جا کر کے گر پڑا. حیثما سقط لقطا، ایسے ہی کہا جاتا ہے سر سے اونچا ہو گیا. یہ کب بولا جاتا ہے؟ جبکہ کوئی معاملہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے یا اور اس کی اصلاح کے مواقع نہ رہ جائیں. اتسع الخرق علی الراقع، اتسع الخرق علی الراقع، کہ خرقوں کا معنی شگاف، پھٹن، علی الراقع رقعہ لگانے والا، پیوند لگانے والا. تو شگاف یا پھٹن پیوند لگانے والے شخص کی بنسبت وسیع ہو گیا. یہ کب بولتے ہیں؟ پانی سر سے اونچا ہو گیا. یوں ہی کہا جاتا ہے سانپ کا بچہ یہ سانپ ہی بنتا ہے، یا شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. تو کہتے ہیں لا تلد الحیۃ الا الحیۃ، یا لا تلد یا لا تلد الاسد الا الاسد، یا لا تلد الذئبۃ الا ذئبا، کہ بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے، سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے، شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے. یوں ہی کہتے ہیں وہ ہر ہوا کے ساتھ بہہ جاتا ہے، وہ ہر ہوا کے ساتھ بہہ جاتا ہے، یعنی جدھر موقع دیکھتا ہے ادھر کی طرف ہی وہ لڑھک جاتا ہے. فلان یحب مع کل ریح، فلاں شخص ہر طرح کی ہوا کے ساتھ بہہ جاتا ہے، فلاں شخص ہر طرح کی ہوا کے ساتھ بہہ جاتا ہے، وہ ہر ہوا کے ساتھ بہہ جاتا ہے. فلان یحب مع کل ریح، فلاں شخص ہر ہوا کے ساتھ بہہ جاتا ہے. تو آج کے سبق میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ العزیز کل مولانا عطا المصطفیٰ صاحب آپ تمامی حضرات کے سامنے حاضر ہوں گے اور ان کے ذمے سے متعلق اس درس کے جو کام ہوں گے وہ آپ تک پیش کریں گے. اللہ رب العزت ہمارے پڑھنے پڑھانے میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کے دلوں کو عربی زبان اور عربی ادب کے سلسلے میں کھول دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.